السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1406، کتاب زکوٰۃ کے بیان اور اس کے احکام و مسائل میں 1406 حدیث نمبر حضرت زید بن وہب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ربضہ سے گزرا تو وہاں حضرت ابو ذر دکھائی دیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا، میں شام میں تھا، میرا اور حضرت معاویہ کا اس آیت کریمہ کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دو۔ حضرت معاویہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی، جبکہ میرا موقف ہے کہ مذکورہ آیت ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے متعلق ہے۔ اس آیت کے متعلق اختلاف کے نتیجے میں ہمارے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے حضرت عثمان کو بذریعہ خط میری شکایت کی۔ حضرت عثمان نے مجھے خط لکھا کہ تم مدینے چلے آؤ۔ چنانچہ میں مدینے چلا آیا تو میرے ہاں لوگوں کا اس قدر ہجوم ہونے لگا گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ پھر میں نے حضرت عثمان سے لوگوں کے ہجوم کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر تم مناسب خیال کرو تو مدینے سے ہٹ کر کسی دوسری قریبی جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ بس یہی بات مجھے یہاں لے آئی۔ اگر وہ کسی حبشی کو بھی میرا امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1407۔ حضرت انف بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص پراگندہ بالوں، موٹے کپڑوں اور سادہ شکل و صورت میں وہاں آیا اور کھڑا ہو کر سلام کیا۔ پھر کہا، مال جمع کرنے والوں کو ایسے گرم پتھر کی خوشخبری سناؤ جسے جہنم کی مٹی میں تپایا جائے گا، پھر اسے ان کی چھاتی پر رکھا جائے گا جو موڈے کی طرف سے پار ہو جائے گا، پھر اسے کندھے کے پٹھے پر رکھا جائے گا تو وہ چھاتی سے پار ہو جائے گا، اسی طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چل دیا اور ایک ستون کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، یہ لوگ تو آپ کی بات کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1408۔ ابو ذر نے کہا، میرے خلیل نے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ کے خلیل کون ہیں؟ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ذر، احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ ابو ذر نے کہا، میں نے سورج کی طرف نظر کی کہ کتنا دن باقی رہ گیا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں احد پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو تو میں پسند کروں گا کہ 3 دینار کے علاوہ سب کا سب خرچ کر دوں۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ دھڑا دھڑ دنیا جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں ان سے دنیا مانگتا ہوں اور نہ ان سے دین کے متعلق سوال ہی کروں گا، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1409۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قابل رشک تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جس سے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم و دانش کی نعمت سے نوازا
وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالی حلال پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنی دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ سلیمان بن عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے میں عبد الرحمن کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1411۔ حضرت حارثہ بن وہب سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا، مگر کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جسے دینے لگے گا وہ جواب دے گا، اگر تو کل آتا تو میں لے لیتا، لیکن آج تو مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1412۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک تمہارے پاس مال کی اس قدر فراوانی نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مالدار کو یہ چیز پریشان کر دے گی کہ اس کے صدقے کو کون قبول کرے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک آدمی دوسرے کو مال پیش کرے گا تو وہ جواب دے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1413۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اس دوران میں دو آدمی آئے، ایک نے غربت و تنگ دستی کا شکوہ کیا اور دوسرے نے چوری اور ڈاکہ زانی کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کی بدامنی کے متعلق تو تھوڑی مدت گزرے گی کہ مکہ تک ایک قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، باقی رہی تنگ دستی تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں سے ایک اپنا صدقہ لے کر پھرے گا مگر اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جبکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہی ہوگا جو اس کی گفتگو نقل کرے، البتہ پھر اللہ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ فرمائے گا، کیا میں نے تیرے پاس ایک عظیم پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے علاوہ اسے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وہ اپنی بائیں طرف نظر ڈالے گا تو ادھر بھی سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا، لہذا تم میں سے ہر شخص کو ہر ممکن آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے دیا کرو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اچھی بات ہی کہہ دے، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1414۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آدمی صدقے کا سونا لے کر پھرے گا
اور وہ کسی شخص کو نہ پائے گا جو اس کو قبول کرے۔ اور انسان یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے 40 عورتیں اس کے ہاں پناہ گزین ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1415۔ حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ جب صدقہ کرنے کی آیت نازل ہوئی تو ہم بوجھ اٹھا کر مزدوری کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے بہت سا صدقہ دیا تو لوگوں نے کہا یہ تو ریاکار ہے۔ پھر ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے ایک سا صدقہ دیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس سا کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ان اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو خوشی سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں اور ان سے مذاق کرتے ہیں جو محنت سے کما کر لاتے ہیں، اور یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مذاق کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1416۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی بازار جاتا اور بوجھ اٹھا کر مزدوری کر اور اجرت میں جو ایک مد ملتا اسے صدقہ کر دیتا، مگر آج یہ حالت ہے کہ بعض انہی لوگوں کے پاس 1,00,000 درہم موجود ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1417۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1418۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک عورت سوال کرتی ہوئی آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی کھجور اسے دے دی، اس نے اسے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس سے کچھ نہ کھایا۔ پھر جب وہ چلی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کر دیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہوا اس کے لیے یہ لڑکیاں آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1419۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو، جبکہ تجھ پر مال کی حرص کا بھی غلبہ ہو اور تجھے ناداری کا اندیشہ بھی ہو اور تو نگری کی خواہش بھی، اس وقت کا انتظار نہ کر جب دم حلق میں آ جائے تو اس وقت وصیت کرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا لکھ دو، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1420۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وفات کے بعد ہم میں کون سب سے پہلے آپ کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ تم سب میں لمبا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چھڑی لے کر اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے بڑا نکلا، مگر سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش کی وفات ہوئی۔
تب ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد خیرات کرنا تھا، چنانچہ وہ حضرت زینب ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ انہیں صدقہ دینے کا بہت شوق تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1421۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے طے کیا کہ آج میں صدقہ دوں گا۔ جب وہ صدقہ لے کر نکلا تو اس نے لا علمی میں ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگوں میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے میرے معبود، تیری تعریف صرف تیرے لیے ہے، اچھا میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو اب ایک زانیہ کو دے دیا۔ صبح کے وقت لوگ پھر باتیں بنانے لگے کہ گزشتہ رات ایک زانیہ کو خیرات دی گئی، جس پر اس شخص نے کہا، اے میرے حبیب، اے میرے معبود، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ تو زانیہ کے ہاتھ لگ گیا، اچھا میں کچھ اور صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ پھر صدقہ لے کر نکلا تو اس دفعہ انجانے میں ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگوں میں پھر چرچا ہوا کہ ایک امیر آدمی کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس شخص نے کہا، اے میرے معبود، تعریف صرف تیرے لیے ہے، میرا صدقہ ایک پھر ایک بدکار عورت کو، اس کے بعد ایک مالدار شخص کو، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ اسے خواب میں ایک شخص ملا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ جو صدقہ چور کو ملا تو ممکن ہے وہ چوری سے باز آ جائے، اسی طرح زانیہ کو جو صدقہ ملا تو شاید وہ زنا سے رک جائے، اور جو صدقہ مالدار کو ملا تو ممکن ہے وہ عبرت حاصل کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1422۔ حضرت معن بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرا باپ اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری منگنی کی اور نکاح بھی کروایا۔ ایک دن میں آپ کے پاس یہ مقدمہ لے کر گیا کہ میرا باپ یزید نے خیرات کی، کچھ اشرفیاں نکال کر مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیں تاکہ وہ انہیں تقسیم کر دے۔ چنانچہ میں گیا اور وہ اشرفیاں اس سے لے کر اپنے گھر چال دیا۔ میرے والد کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اپنے گھر چلا آ۔ پھر میرے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بالآخر یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو آپ نے فرمایا، یزید تمہاری نیت پوری ہو گئی، ایمان جو تم نے لیا وہ تمہارا ہے۔